بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد کامران عظیم ہے اور میں ڈین فیکلٹی آف لائف سائنسز ہوں محمد علی جناح یونیورسٹی میں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت سینئر مہمان ہیں جو ڈپارٹمنٹ آف بایو سائنسز میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور ہم ان سے بات کریں گے ماڈرن اسپیکٹس آف ایگریکلچر اور پلانٹ سائنسز کی. یہ مسٹر عاصم شاہ جو ہیں، یہ جو ہے سینئر ہنی بی ریسرچر ہیں جو شہد کی مکھی پر کام کرتے رہے ہیں، اور ہنی بی کیپنگ میں جن کا بہت زیادہ تجربہ ہے اور ٹریننگ دیتے رہے ہیں. اور عاصم شاہ صاحب جو ہیں آسٹریلیا سے، انہوں نے MS لائیو اسٹاک مینجمنٹ بھی کیا، اور اس کے بعد ہنی بی ماسٹر کی ٹریننگ بھی انہوں نے حاصل کی، اور یہ ریسرچ بھی کرتے رہے ہیں، اور پلانٹ پالینیشن، ہنی بی پالینیشن میں ان کی کافی تحقیقات ہیں. عاصم شاہ صاحب جو ہیں جس ٹاپک پر کام کرتے رہے ہیں وہ بیسیکلی پروموشن آف ایگریکلچر ود نیچرل وے ہے، کہ کس طرح قدرتی ذرائع کے ذریعے ہم اپنی ایگریکلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں مصنوعی اشیاء اور مصنوعی کھاد کے استعمال کو یا تو بالکل ہی ترک کر دیا جائے یا کم سے کم کیا جائے. یہ ان کا جو ہے مین جو ہے ٹاپک رہا ہے ان کے کام کا. تو ہم عاصم شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ کیا کون سی ایسی نئی تحقیقات ہیں یا ماڈرن انوویٹیو ایگریکلچرل اسپیکٹس ہیں اور کرنٹ ٹرینڈس ہیں ایگریکلچر میں، جن کو ہم اپنے ہاں اگر ایڈاپٹ کریں تو اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. عاصم شاہ صاحب. جی ڈاکٹر کامران صاحب، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس یونیورسٹی میں آج آیا ہوں اور آپ نے یہاں بایو سائنسز کا ایک اچھا پریکٹیکل سا شعبہ بنایا ہوا ہے، اور اس پہ مختلف جہتوں میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں. تو پاکستان ایک قدرتی طور پہ ایک خوبصورت ملک ہے، اور دنیا کے صرف 2-4 ملک ہی ہوتے ہیں جو پاکستان کی بایو ڈائیورسٹی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ جتنا ہمارے پاس رقبہ ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی ہمارے پاس بایو ڈائیورسٹی ہے. جیسے ایک عام سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ -40 سے لے کر +40 سے بھی اوپر تک جاتا ہے. لیکن میرے اینگل سے، چونکہ میں ایک انوائرمنٹلسٹ ہوں اور کیا کہتے ہیں خاص طور پہ شہد کی مکھیوں کے شعبے سے میرا ایک نام جڑا ہوا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی قسم کے پھولوں سے شہد ہم پاکستان میں حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کے صرف 2-3 ملکوں میں ہی اتنی قسم کے پھولوں کا شہد ہم پیدا کر سکتے ہیں. میری تعلیم آسٹریلیا میں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ آسٹریلیا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تینوں کو ملا کے برابر رقبہ رکھتا ہے، لیکن آسٹریلیا کے پاس اتنے قسم کے شہد وہ لوگ پیدا نہیں کر سکتے جتنے قسم کے ہم پاکستان میں بنا سکتے ہیں، اور اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس میں سے بعض شہد تو بہت ہی مہنگے ہیں. جیسے ہمارے پاس مینگروو فارسٹ ہیں، کوسٹل فارسٹ جو ہے پاکستان کا دنیا کا 7واں بڑا فارسٹ ہے، اور اس سے ہم بہت اعلیٰ قسم کا شہد حاصل کر سکتے ہیں جس کی میڈیسنل ویلیو بہت ہے. اسی طرح بیر کا شہد جو ہے دنیا کے صرف چند علاقوں میں پایا جاتا ہے، جس میں پاکستان سر فہرست ہے. اسی طرح ہمارے بلوچستان میں کچھ پہاڑی علاقے ہیں جو لیونڈر کے قدرتی ہرب سے بھرے پڑے ہیں. تو لیونڈر کا شہد یورپ میں بہت زیادہ مہنگے دام پاتا ہے، اور اس کی لیونڈر کے پودے سے، شہد سے اور پھولوں سے بہت ساری چیزیں وہ بناتے ہیں. تو آج میرا آنے کا مقصد یونیورسٹی میں یہی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو، اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے کل پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، ہم اس طرف راغب کریں کہ جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے اس یونیورسٹی سے، اس کے پریکٹیکل امپلیکیشن کی طرف توجہ دیں، اور اس کو ایسے استعمال کریں کہ پاکستان خوشحال ہو جائے اور لوگوں کو روزگار ملے اور پاکستان کی پروڈکٹس دنیا میں پہچانی جائیں. تو اس میں صرف شہد کی بات نہیں، اس میں پاکستان کے جو جانوروں کا گوشت ہے گا، اس کا جو ذائقہ اور خوشبو ہے وہ دنیا میں بہت کم جگہ پایا جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں کا جو دودھ کا لیول ہے، ہمارے یہاں کا جو سبزیوں کا معیار ہے، تو ذائقہ اور خوشبو کے حساب سے
وہ اپنی مثال آپ ہے. دنیا میں بہت کم جگہوں پہ یہ ذائقہ اور خوشبو ان سبزیوں اور ان پھلوں میں آپ کو ملے گا جو اللہ پاک نے پاکستان کو دیا ہے. تو میں اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بیان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ نے کہا تھا کہ اے مسلمان اپنی فطرت کی تسخیر کر اور کامیاب ہو جا. تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کسی بھی بات کو آپ جتنی دفعہ سوچیں گے اس کے اتنے معنی نکلتے جائیں گے. تو بینگ اے ایگریکلچرسٹ اور انوائرمنٹلسٹ جب میں اپنے حساب سے دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو علاقے ہیں ان کی ایک الگ فطرت ہے. ہم نے اس حساب سے ان کو تسخیر کرنا ہے اور ان کو بزنس ٹیکنالوجی میں کنورٹ کر کے ایک انٹرنیشنل پروڈکٹس بنانی ہے جو کہ دنیا میں اپنا مقام پا لیں گی. تو یہ ہے ہمارا. جی عاصم شاہ بہت شکریہ آپ کا. آپ ایک اور چیز ہے جس کو آپ ذکر کر رہے تھے بایو گیس. جی جس کے بارے میں ہم سنتے رہے ہو کہ بہت اچھی چیز ہے, اس سے بہت خاص طور پر توانائی کے شعبے میں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جا سکتا؟ جی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان کیٹل اور گوڈس وغیرہ کے لائف اسٹاک کے حوالے سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے کیٹل کا, چھوٹے جانوروں کا, تو بکریوں بھیڑوں کا. تو ان سب کا گوبر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں دیہات میں وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے, لوگ اسے ضائع کرنا اور اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. کچھ لوگ اسے کھیتوں میں ڈال دیتے ہیں لیکن کھیتوں میں بھی اسے کھلا ڈال دیتے ہیں. اس کی کمپوسٹنگ کرنے کا رواج بہت کم ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ 60% جو گوبر ہم کھیتوں میں ڈال دیتے ہیں تو 60% اس کی نائٹروجن اڑ جاتی ہے. اور اسی گوبر کو اگر ہم بایو گیس ڈرم کے اندر ڈال دیں جسے بایو گیس ڈائجسٹر کہتے ہیں, تو یہ گوبر جو ہے اس کی نائٹروجن نہیں اڑے گی اور وہ 60% نائٹروجن سیف ہو جائے گی. یعنی کہ جب وہ بایو گیس کے ڈرم سے ہو کے اور وہاں سے وہ پک کے نکلے گا تو جسے سلری کہتے ہیں, اور اس سے ایک تو گیس حاصل ہوگی, وہ گیس جو ہے ہماری پاور کے مسائل کو حل کرے گی. ڈیزل پیٹرول وغیرہ بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو پاکستان کو اس کی کمی کی مسئلہ درپیش ہے. تو ہم اپنے گاؤں دیہات میں ایون شہروں کے نزدیک کے علاقوں میں بھینس کالونیوں وغیرہ میں ایک اچھی اور سستی بجلی فراہم کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو کھلے گوبر کے نقصانات ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم اعلیٰ کوالٹی کی فرٹیلائزر, نیچرل فرٹیلائزر حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ 60% جو نائٹروجن اڑ جاتی ہے اس کے بچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹرک گوبر سے آپ 2.5 ٹرک کے برابر جو ہے نا نائٹروجن کھیت کو دے سکتے ہیں اگر اس کو بایو گیس سسٹم کے ذریعے جائیں. تو میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں اس پہ تھوڑی سی پریکٹیکل ریسرچ کریں اور بایو گیس کے پروسیس کو سمجھیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کرنا سیکھیں اور سکھلائیں اور اس کو ایک بزنس وینچر بنائیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ایکچولی یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آف بایو سائنسز میں محمد علی جناح یونیورسٹی میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو جو پڑھ رہے ہیں جو کہ BS بایو سائنسز کر رہے ہیں اور پھر ماسٹر کا ایک جو پروگرام ہے پوسٹ گریجویٹ پروگرام وچ از MS ان بایو ٹیکنالوجی, اس میں اس طرح ایسے کورسز ہیں جن کا فوکس اپلائیڈ ان بزنس ٹیکنالوجی کے اوپر ہے کہ جس میں یہ اس طرح کی جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اور ہیلتھ بایو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, انوائرمنٹل بایو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کورس کرتے ہیں تاکہ ان کو پھر وہ اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکیں ان دی سوسائٹی فار دی بیٹرمنٹ آف دی سوسائٹی. اور ان کی جاب کے حوالے سے بھی اگر وہ کہیں وہ جاب کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کے لیے ملازمتوں میں بھی مددگار ہوتی ہیں. اور اگر وہ انٹرپرینیور بننا چاہتے ہیں آپ کی طرح
عاصم شاہ صاحب کی طرح. تو وہ اس کی بھی ٹریننگ ہے, اور باقاعدہ ایک کورس ہے جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کراتے ہیں جس کو ہم نے نام دیا ہے بایو انٹرپرینیورشپ, جس میں بایو ٹیکنالوجی بایوٹیک بیسڈ انٹرپرینیورشپ کے اوپر فوکس ہوتا ہے, جو کہ ہمارے بزنس ایڈمنسٹریشن کے جو ٹیچرز ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو شہد ملتا ہے وہ زیادہ تر پنجاب میں یا سرحد میں کے پی میں پیدا ہوتا ہے, اور زیادہ تر یہی سوچ ہے کہ پنجاب کے شمالی علاقوں میں اور کے پی میں کشمیر میں ایسی صورت ایسے موسم ہیں, اور وہاں چونکہ سبزہ زیادہ ہے, بارشیں ہوتی ہیں, تو وہاں کا موسم اور وہاں کی زمین زیادہ مناسب ہے شہد کے لیے. سندھ میں اکثر اس کی طرف توجہ نہیں, خاص طور پر بی کیپنگ فارمنگ میں کے اوپر. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سندھ میں ہم بی کیپنگ کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ جی, آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے. اصل میں ٹریڈیشنلی سوات, ہری پور اور پشاور کے نوا میں بسنے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ مکھیاں اپنی دیواروں کے اندر سوراخ کر دیتے تھے, تو جب برف پگھلتی تھی تو مکھیاں نیچے سے اوپر کے علاقوں میں جاتی تھی, اور وہ ان سوراخوں سے, ان مٹکوں سے جو دیواروں میں بنائے ہوتے تھے وہ محفوظ پناہ گاہیں بنا لیتی تھی, اور اس سے اپنے چھتیں بناتی تھی. آہستہ آہستہ وہاں کے لوگ تھوڑا سا یہ فن سیکھ گئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شہد کی مکھی کا تعلق سبزے سے بالکل بھی نہیں ہے. شہد کی مکھی کا تعلق پھولوں سے ہے, اور بہت سارے جو فصلیں ہوتی ہیں وہ ان کے پھول کم آتے ہیں, اور جو آتے ہیں اس کے اندر نیکٹر نہیں ہوتا, تو وہ شہد کی مکھیوں کے کام کے نہیں ہوتے. تو اور جیسے مثال کے طور پر سندھ میں بدین گھاروں سے لے کر اور بدین کھوسکی تک تقریباً 1 لاکھ ایکڑ پہ سن فلاور لگتی ہے. تو یہ سن فلاور کا پھول جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کے لیے بہترین ذریعہ ہے خوراک کا, اور اس کو یہاں سے پولن گرین بھی ملتا ہے اور نیکٹر بھی ملتا ہے. پولن گرین سے وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے, اور پولن گرین کو جو ہے وہ کلیکٹ کر کے بی کیپر جو ہے وہ ایک مہنگی پروڈکٹ کے طور پر بیچتے بھی ہیں. اور شہد اور نیکٹر سے مکھیاں بہت اچھا شہد بناتی ہیں, جو کہ سن فلاور ہنی دنیا کا اچھا مہنگا شہد سمجھا جاتا ہے. اور اس سے کہیں زیادہ, اس سے 4 گنا زیادہ فائدہ جتنا شہد کی مکھی وہاں رکھنے والے کو ہوتا ہے, اس سے 4 گنا زیادہ فائدہ اس زمیندار کو ہوتا ہے جس کی زمین پہ سن فلاور لگی ہوتی ہے. کیونکہ جب مکھیاں بیٹھتی ہیں اس پہ اپنے نیکٹر کلیکشن کے لالچ میں, تو ان کے پاؤں پہ نیچر نے برشز بنائے ہوئے ہیں, وہ برشز پہ پولن گرین ادھر سے لگتا ہے, ادھر جاتے ہیں, ایک پھول سے دوسرے پھول, دوسرے پھول سے تیسرے پھول ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. اور یہ پولینیشن کا عمل جو ہے وہ فصلوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. تو یہ ایک فینومینا ہے جس کو ساری دنیا کے باٹنی پڑھنے والے, زولوجی پڑھنے والے لوگ ہمیشہ سے جانتے ہیں, اور کسان بھی جانتے تھے, لیکن اس کی بیداری نہیں تھی. میں آپ کو مثال دوں, امریکہ جیسے پڑھے لکھے ملک میں آج سے 30 سال پہلے کوئی پولینیشن کے لیے مکھیاں منگواتا نہیں تھا. پتا تھا لوگوں کو, لیکن اس کی بیداری یا اویئرنیس یا شعور نہیں تھا. تو وہاں کی گورنمنٹ نے اس پہ بہت محنت کی, وہاں کے بی کیپر سے اور ایگریکلچر سائنٹسٹ سے, ایگریکلچر اکنامسٹ سے مل کر فارمرز کے ساتھ ایک انٹریکشن کیا, اور بہت سارے ٹرائل کیے. اور جب مکھیاں رکھوائیں فارموں پہ, مکئی پہ, سورج مکھی پہ, پیاز کا جہاں بیج بن رہا تھا, ایلمنڈ کا جہاں بھی پیداوار ہو رہی تھی, تو ان تمام چیزوں پہ, اور جب پیداوار میں اضافہ کسان کو نظر آیا تو سمجھ آیا نہیں, جب نظر آیا تو کسان نے ڈیمانڈ پیدا ہوئی کہ مجھے شہد کی مکھیاں چاہیے فلاورز کی بلومنگ کے وقت. اور پھر جب اس نے شہد کی مکھیاں ڈیمانڈ کی تو بی کیپر نے آج سے کوئی 25 سال پہلے پہلی دفعہ امریکہ میں کہا کہ نہیں, میرا تو کیا کہتے ہیں پلان نہیں ہے آپ کے علاقے میں اس موسم پہ مکھیاں رکھنا, میرا تو شہد کی پیداوار شاید کم ہو جائے. تو فارمر نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم کچھ پیسے لے لینا. اس نے کہا کہ میں $60 لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, $60 فی ڈبہ ایک سیزن کے میں دے دوں گا.
اور یہ پہلا ہنی بی رینٹل کا معاہدہ تھا جو آج سے پاؤ صدی پہلے امریکہ میں ہوا، جو کہ زمینداروں اور مکھی والوں کے درمیان تھا. یعنی کہ پہلی دفعہ آج سے صرف 25 سال پہلے امریکہ میں اس کا شعور آیا کہ اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. اور جب اس کا فائدہ ہوا تو آج $100 پہ بھی مکھیوں کا ڈبہ نہیں ملتا. آج زمیندار کو، کسان کو اس کے فائدے پتہ چل گئے. تو پاکستان میں اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس کی گنجائش ہے، پولینیشن کے حوالے سے، شہد کی مکھیوں سے ویلیو ایڈیشن کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے. جیسے شہد کی مکھیاں صرف شہد نہیں دیتی، میں تو چونکہ شہد کی مکھیوں سے محبت کرتا ہوں تو میں لفظ شہد کی مکھی کے خلاف ہوں، کیونکہ شہد کی مکھی کو شہد کی مکھی کہنا اس کی بے عزتی ہے. وہ صرف شہد نہیں بنا رہی، وہ شہد بنا رہی ہے، وہ موم بنا رہی ہے، وہ پروپولس بنا رہی ہے، وہ رائل جیلی بنا رہی ہے، وہ ہماری فصلوں کو جو ہے نا وہ 20% سے لے کر 70% تک انکریز کر رہی ہے. تو یہ بہت سارے کام کر رہی ہے. تو اس کو جی بالکل، تو ہم نے یہ سب چیزیں اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کے ذریعے پاکستان میں پھیلانی ہے. اس میں عاصم صاحب ایک میں ناظرین سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ رائل جیلی سے ایک پروٹین ایکسٹریکٹ کی گئی اور اس پر جب اسٹڈی کی گئی ہے تو وہ جو ہے ہائپر ٹینشن میں بہت اچھا اس کا ایک ایفیکٹ آیا ہے اور ان لوگوں نے اس کو پیٹنٹ بھی کیا ہے اور اب ایک دوا بنانے جا رہے ہیں جس پر وہ کام کر رہے ہیں کہ جو کہ رائل جیلی پروٹین بیسڈ ہوگی اگینسٹ ہائپر ٹینشن، اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگ کے طور پر ہوگی. بہرحال میں ایک آخری میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں. کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور پھر آبادی بہت زیادہ ہے اور بلڈنگز ہیں، اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں، مکانات میں رہتے ہیں، سبزہ کم ہے اور یہ شہر بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے چاروں طرف ایک غبارے کی طرح سے. تو اب ہم کس طرح، اگر کوئی کراچی میں کوئی شہد مگس بانی کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیسا اس کو، اچھا اس کی کوئی ٹریننگ کا کوئی انتظام ہے؟ کوئی اس کو کوئی کس طرح، کیونکہ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیسے شہد کی مکھی کو ہم ٹرین کر لیں یا اپنے یہاں اس کو جی اس کے لیے کتنی جگہ درکار ہوگی؟ کیا کتنا بڑا اس کے لیے آپ کو پلاٹ چاہیے، جگہ کتنی چاہیے؟ کیا بغیر کسی کھلی جگہ کے بھی ہو سکتا ہے؟ چھتوں پہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکونیوں پہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ کام؟ اس طرح شہد کی مکھیاں رکھنے کے لیے بہت تھوڑی سی جگہ چاہیے. جتنی بڑی یہ ٹیبل ہے اتنی بڑی جگہ میں ہم 2 سے 3 ڈبے جو ہیں وہ شہد کی مکھیوں کے بآسانی رکھ سکتے ہیں. اور وہ مکھیاں جب فلائی کر کے جاتی ہیں تو وہ آدھا پونا کلومیٹر کے ریڈیس میں خود اپنے لیے غذا تلاش کر لیتی ہیں. وہ پڑوسیوں کے درختوں، پودوں، پھولوں پہ جب جا کے اپنا بیٹھتی ہیں تو اس کو کہیں نقصان نہیں پہنچاتی. اور شہد کی مکھیاں ہم شہروں میں کیوں پالیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم شہد کی مکھیاں جس جگہ بھی، شہر میں یا دیہات میں، ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں تو وہاں پہ ہوا میں پایا جانے والا ڈسٹ، ایشز اور پولن گرین ہمیں جب ناک کے ذریعے یا ہماری اسکن پہ ٹچ کرتا ہے تو ہمیں بعض قسم کی الرجیز دے دیتا ہے. لیکن جب یہی پولن گرین، ڈسٹ اور ایشز شہد کی مکھی جب شہد کلیکٹ کر کے آ رہی ہے تو اس شہد میں یہ بہت تھوڑی مقدار میں 0.1% یہ پایا جاتا ہے. اور جب یہ شہد کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے ایک دوا کا کام کرتا ہے، ایک ویکسین کا کام کرتا ہے. تو آج دنیا بھر میں یہ چیز تسلیم کی جا رہی ہے کہ مقامی تیار شدہ شہد استعمال کریں. تو وہ کہتے ہیں امریکہ میں کہ لوکل بی کیپر سے شہد خریدیں تو وہ کھائیں، تو اس کے کچھ میڈیسنل فائدے بھی ہیں. تو وہ یہی میڈیسنل فائدے ہیں جن پہ میں ڈاکٹر کامران صاحب سے کہوں گا ان پہ اتھینٹک ریسرچ بھی کریں اور ان کو جو ہے وہ سامنے لائیں. جی اسی حوالے سے ایک سر معاف کیجیے گا، یہ جو آپ نے بتایا کہ 2 یا 3 ڈبے رکھے جا سکتے ہیں، اگر ہم ایک ڈبے سے کتنا شہد مل جاتا ہے اوسطاً؟ جب ہم یہ ڈبے دیہات میں رکھتے ہیں تو وہاں پہ جو اس کے سورس ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں کون کون سے فصلیں، پھول، پودے، درخت لگے ہوئے ہیں. لیکن جب ہم شہر میں رکھتے ہیں
تو سورس ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ بلڈنگوں کے بیچ میں چھپے ہوئے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پڑوسی نے اپنے گھر کے آنگن میں کون سے پھول لگائے ہیں, کون سے درخت لگے ہیں. تو کبھی کبھی بڑے حیران کن نتائج حاصل ہوتے ہیں. جیل کے سامنے جو ہاؤسنگ کالونی ہے وہاں بڑے بڑے مکانات ہیں, ان میں کچھ لوگوں نے جو اپنے گھروں کے بیک یارڈ میں 4 ڈبے مکھیوں کے لے کر رکھے. اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ سامنے جیل ہے اور اتنی بڑی مین روڈ ہے اور پیچھے بھی بڑی مین روڈ ہے اور پیچھے کچھ ہائی رائز بلڈنگ ہے, شاید یہاں پہ بہت تھوڑا شہد نکلے گا. لیکن کچھ عرصے بعد ہمیں کمپلین آئی کہ وہاں پہ وہ ڈبے کا ڈھکنا نہیں کھل رہا. تو ہم نے ٹیکنیشین بھیجا تو اس نے کہا کہ جی تو انہوں نے تو کئی مہینے سے شہد نکالا نہیں تھا, تو شہد اوور فلو ہو گیا ہے, چھتے اوپر بن گئے ہیں, تو مکھیوں نے اتنا زیادہ اچھا کام کیا ہے. تو ایکچولی ان بنگلوں کے اندر اور اس آبادی میں کافی سارے ایسے پلانٹس تھے جو مکھیوں کے کام کے تھے. تو یہ کتنے وقت میں یہ پورا پروسیس ہو جاتا ہے شہد, اگر آپ جی سال میں کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سے 3 دفعہ 5-8 کلو شہد مل جاتا ہے. اچھا, فی ڈبہ جی. تو تقریباً یہ ہے کہ کراچی میں لوگوں نے 35-40 کلو بھی شہد لیا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کراچی شہر میں جو اربن ہنی ہے جس کی ایک میڈیسنل ویلیو بھی ہے, وہ اگر 10-15 کلو بھی مل جائے تو وہ بڑا ویلیو ایڈڈ شہد ہے. اور یہ ہے کہ جو ہم کراچی کے اندر گارڈننگ کے شوقین لوگ ہیں تو ان کی بھی بڑی خدمت ہوگی کہ شہد کی مکھیاں ان پودوں کو, ان پھولوں کے پودوں کو, ان سبزیوں کو پالینیٹ کر لیں گی اور پیداوار اچھی ہو جائے گی. جی بہت شکریہ عاصم صاحب.